غاشیہ مکیہ ہیں، آیت 26 ہے اور نزول میں 67 ہے اور موجودہ ترتیب میں 88 ہے۔ پیغمبر پہلی رکعت جمعہ میں اور عید میں اعلیٰ پڑھتے، دوسری میں غاشیہ ہے۔ بظاہر اس کی آیات اس سے زیادہ ہے، لیکن اتنی کمی کوتاہی خیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی آپ کے پاس خبر ڈانکنے والے کی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، اعمال اچھے نہیں، عاملۃ بہت عمل کیا، ناصبہ اپنے آپ کو تکایا، شرک اور بدعت کی وجہ سے عمل قبول نہیں۔ تصلی نارا حامیہ، جا گرے گا آگ سرخ میں، تسقی من عین آنیہ، ان کو پلایا جائے گا چشمے گرم سے، لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر کانٹوں کا، لا یسمنو، نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، نہ کام آئے گا بھوک سے، خدا محفوظ فرما۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر خوش، فی جنت عالیہ، عالی جنتوں میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہ سنیں گے اس میں بیہودہ بات، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے چلتے ہوئے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں چپرکٹ ہوں گے اٹھے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خور رکھے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور غالیچے ہوں گے بچھونے کے طور پر، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور تکیے ہوں گے ادھر ادھر رکھے ہوئے، جہاں آدمی وہاں تکیہ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھتے نہیں اونٹوں کو کیسے پیدا کیے گئے، ہر چیز غریب کی ٹیڑھی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھائے گئے۔ پنجپیر مولانا نے کہا کہ میں نے عبید اللہ سندھی کو مکہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کا ذکر پہلے کیا، آسمان کا بعد میں کیا۔ تو یہ لوگ جو پڑھ رہے تھے سبق، یہ تیسری منزل کی عمارت تھی، تو عبید اللہ نے ایسا دیکھا اور کہا اونٹ تو وہ چل رہے ہیں آسمان کے طرف، سامنے اونٹ چل رہے تھے نا، اتنے ماہر تھے تفسیر کے، کہا اونٹ تو وہ چل رہا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آسمان تو مولانا کا باہر نکل گیا، ہم معلوم ہوا نا کہ وہ بعد میں اونٹ پہلے، یہ ہمیں جلدی نظر آتا ہے۔ فی الفور تفسیر کی، اونٹ ہماری آبادی کا ایک حصہ ہے، اونٹ وجودن اور وصفن موجود ہے، آسمان مرئن موجود ہے اور ذکرن موجود ہے۔ جس چیز کے فوائد زیادہ ہو وہ فوری ذکر ہو جاتا ہے۔ آئے یہ دیکھتے نہیں اونٹوں کو کیسے پیدا کیے گئے، یہ تو ہمیں معلوم نہیں، بظاہر جو دیکھتے ہیں تو اس کا عضو ٹیڑھا ہے، لیکن سننے میں آیا خاص وقت میں وہ بالکل آگے آ جاتا ہے، ورنہ پہلے خیال یہ تھا کہ شاید یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمر لڑاتے ہیں اور اسی میں کام ہو جاتا ہے۔ یہ اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اوکھا اوکھا اور سجے سمشو چپاتے سوکھا، میں نے غریب اگر سوکھم کا گیا، اور آنکھیں سرمگوئی ہیں، عشق رکھتا ہے، معشوق کو پہچانتا ہے، رقیب کو قتل کرنے لگتا ہے، اور کینہ 20-20 سال بعد بدلہ لیتا ہے۔ کینہ شتر مشہور ہے نا، محارم پہچانتا ہے، ماں بیٹی بہن نانی دادی مانجی خالہ، اور ان کے ساتھ جفتی نہیں کرتا، کر لی گئی تو خود مرے گا یا مالک کو مارے گا جان سے۔
عشق اور معشوق کے ترانوں سے مست ہوتا ہے۔ خودی خوان جو اونٹ کو خوش کرتا ہے تو اس کو کوئی قصہ شروع کر لیتا ہے، بس پھر اس کے رفتار کو دیکھو کیسے رفتار کرتا ہے۔ ویوخا اوخا ٹک لگا اور پلار دے پٹو پک لگا، مور در باندی برا شا اور خواقی دی رزدورا شا، پیشوگو کے پمنڈزی اور خٹو نہ پسندزی۔ ریت میں تو بڑا بہادر ہے مگر گیرے زمین پر نہیں چل سکتا۔ اونٹوں کے احوال پر فرید وجدی نے دائرۃ المعارف میں زبردست لکھا ہے۔ فرید وجدی زندیق ہے، شان ورشا نے لکھا ہے ھذا فرید وجدی ینقل الاحادیث ثم یسخر منها سخر اللہ منہ۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں فرید وجدی ینبغی للعلماء ان یراجعوه وان کان زندیقا کبیرا۔ کبیر زندیق ہے لیکن علم ہے کتاب۔ اور عجیب بات ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے انڈا نہیں ٹوٹتا۔ چیلنج کے ساتھ اونٹ کے پاؤں کے نیچے انڈا رکھا گیا، اس نے پاؤں رکھا، اٹھا کر کے ادھر رکھا اور انڈا سلامت پڑا۔ آئے یہ دیکھتے نہیں اونٹوں کو کیسے پیدا کیے گئے۔ اللہ نے خاص قدرت کا نمونہ بنایا۔ ایک دفعہ پانی پیتا ہے ہفتہ 10 دن میں، اور پھر اس کے پاس پانی کا ٹینک ہے پیٹ میں، وہ بھر لیتا ہے، آرام آرام سے پورے جسم میں آتا ہے۔ اس لیے عرب ریگستانوں میں اس کو رکھتے تھے، جہاں پانی کی ضرورت ہوئی اونٹ کو کاٹ لیا، اس میں سے صاف ستھرا پانی کا ٹینک نکلتا ہے، صاف ستھرا، اس پر اثر نہیں ہوتا۔ اور کانٹے کو، جھاڑی کو زبان لگا لیتا ہے چاروں طرف سے، تو چاہیے کہ زبان ٹوٹ جائے لیکن نہیں، درخت ٹوٹ کے آئے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت او الى السماء كيف رفعت۔ آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا، والى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے رکھے گئے، والى الارض كيف سطحت، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی۔ فذکر، نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ واقعی نصیحت کرنے کے اہل ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں عزم میں ایسا پختہ رہو جیسے اونٹ، بات چھوڑتا نہیں جا، ارادے میں ایسے پکا رہو جیسے آسمان، اور دشمن کے مقابلے میں ایسے رہو جیسے پہاڑ، اور اپنوں کے لیے ایسے رہو جیسے زمین۔ فذکر، اب آپ نصیحت کرنے کے قابل ہیں، انما انت مذکر، ہر ایک کا کام نصیحت نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان کے ذمہ دار، الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، بس سزا دے گا اس کو اللہ سزا بڑی۔ ان الینا ایابہم، ہمارے پاس ان کا آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب ہے۔ سورۃ فجر مکی ہے، 30 آیتیں ہیں، نزول میں 10 ہے، ترتیب میں 89 ہے۔ اوقات کی قسم کھائی گئی اللہ کی توحید کے اس بات کے لیے، منکری توحید کے لیے سخت سزا ہے اور کاملین کے لیے بشارات ہے۔